اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین ولعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اعداء الدین اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی محکم کتابہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ۔ ناظرین محترم و سامعین ذوی الوقار، سلام عرض کرتا ہوں تمام دوست احباب کو، سننے والوں کو دنیا میں جہاں کہیں بھی ہو، اور دعائیں ہماری آپ کے ساتھ ہیں۔ واقعاً انسان جو بھی عبادت بجا لاتا ہے، امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ما من حرکت، انسان کی کوئی حرکت، کوئی آغاز، کوئی کام ایسا نہیں ہے الا ان کہ سب سے پہلے اس کی معرفت حاصل ہونی چاہیے۔ معرفت کے بعد باقی سارے اقدامات بعد میں ہیں، تو خاص کر یہ عظیم الشان روزہ بھی محتاج ہے معرفت کی طرف کہ ہم کیا کر رہے ہیں اور کیا کون سی عبادت ہے، رب کو کیسے راضی کریں، یہ ساری چیزیں اس کے اندر خابیدہ اور پوشیدہ ہیں۔ خداوند کریم ہمیں وہ نور بصیرت عطا فرمائے انشاءاللہ۔ سورہ انفال کی تفسیر کے سلسلے میں آپ کی خدمت میں آج ہم آیت نمبر 29 کے اوپر گفتگو لے کے حاضر ہوئے ہیں۔ آیت نمبر 29 انتہائی عظیم الشان پیغام پر مشتمل یہ آیت ہے، اور یہاں پر بھی خطاب یا ایھا الذین آمنوا سے ہے، لیکن اس کے بعد جو اللہ تعالیٰ نے مومنین سے، اہل ایمان سے جو مطالبہ کیا ہے، جو درخواست کی ہے، جو حکم دیا ہے، وہ بہت اہم ہے۔ سب سے پہلے فرمایا یعنی کچھ متفارق احکام ہیں، البتہ زیادہ تر اہم موضوع جو ٹائٹل ہے وہ تقوی کی دعوت ہے، اور اس کے ثمرات جو اس کے اوپر مرتب ہوتے ہیں، جو نتائج نکلتے ہیں، وہ بیان کیے۔ فرمایا کہ تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا، اگر اللہ سے ڈرو گے تو اللہ تمہیں حق و باطل کے درمیان امتیاز کرنے اور تمیز کرنے کی طاقت اور صلاحیت عطا فرمائے گا۔ وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ، اور تمہارے گناہوں کو بخش دے گا۔ وَيَغْفِرْ لَكُمْ، تمہیں بخش دے گا، عفو کرے گا۔ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ، اللہ مزید دینے والا ہے اور بہت عظیم ہے۔ خطاب سب سے پہلے آمنو سے ہے، ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا، کہ تقوی اختیار کرو گے تو حق و باطل میں تمیز کرنے والی خاصیت تمہیں عطا کرے گا۔ پہلے ہمیں ذرا سمجھنا چاہیے کہ یہ تقوی کیا ہے، اس لیے کہ یہ وہ لفظ جو زبان زد ہے، سب کی زبان پر ہے، خطباء سے لے کر ائمہ جمعہ سے لے کر مدرسین سے لے کے لیکچر دینے والے مؤلفین، سب میں اللہ تقوی اور تقوی کے فوائد کا ذکر ہے۔ لیکن آسان طریقے سے سمجھانے کے لیے میر تقی میر کا شعر آپ کی خدمت میں اس جوہر تقوی کو سمجھنے کے لیے بہت ہی مفید ہے۔ فرمایا کہ لیسانس بھی آہستہ کی نازک ہے بہت کام، لیسانس بھی آہستہ کی نازک ہے بہت کام، آفاق کا اس کارگاہ شیشہ گری کا، کہ اگر کسی یعنی وادی میں کانٹے اور کانچ بچھائے گئے ہوں، یا کسی خیابان میں سڑک پر، اور کسی انسان سے کہا جائے کہ ننگے پیر اس کے اوپر چلو اور کوشش کرو کہ نہ کانچ لگے نہ کانٹا، تمہیں ملک کا بادشاہ بنایا جائے گا، آپ خود سوچئے گا یہ انسان کس حد تک پھونک پھونک کے قدم رکھے گا بادشاہ بننے کے لیے۔ کانچ بھی نہ لگے پاؤں میں، ننگا پیر ہے ہاں، اور کانچ اور کانٹے بھی زیادہ ہیں، اور لگے بھی نہیں، خون بھی نہ بہہ جائے، اور یہ مسافت بھی طے کرے اور اپنے مقصد تک پہنچ جائے۔ پوری دنیا اسی کی طرح ہے، یا ہر قسم کے کانچ بچھائے گئے ہیں، یا خواہشات نفسانی کے کانٹے ہیں، وسوسہ شیطانی ہے، یہاں جاہل معاشرہ ہے، منافق معاشرہ، فاسقانہ معاشرہ، جاہلانہ معاشرہ۔ اس معاشرے میں رہ کر آپ یعنی مصلح معاشرہ اگر بننا چاہیں تو تقوی اختیار کرنی پڑے گی۔ یا انسان کے دل کو مجروح کرنے والے کانٹے بچھائی گئی ہیں، یا انسان کی فکر کو مجروح کرنے والی چیزیں بچھائی گئی ہیں،
یا انسان کے عقیدے کو خون آلود کرنے والی چیزیں بچھائی گئی ہیں، یا انسان کے ایمان کو لہو لہان کرنے والے کانٹے اور کانچے بچھائی گئی ہیں۔ اس آزمائش اور امتحان میں یقینی طور پر کامیاب اور کامران ہونے کے بعد عرض کروں آپ کی خدمت میں، اللہ اس پر جو برکتیں عطا فرماتا ہے وہ یہ ہے کہ یجعل لکم فرقانا، سب سے پہلا فائدہ اہل تقوی ہونے کا یہ ہے، یجعل لکم فرقان یعنی فرق کرنے کی طاقت۔ وہ نور بصیرت ہے جس سے انسان حق اور باطل میں فرق سمجھ سکتا ہے۔ دنیا کی سب سے بڑی مصیبت یہی ہے کہ بہت کم ایسے لوگ ملیں گے جو حق کو حق سمجھتے ہوں اور باطل کو باطل، اور جہاں حق سمجھتے ہوں پھر حق کی پیروی یہ اس سے مشکل تر ہے۔ تشخیص حق و باطل مشکل ہے، اور اطاعت حق اور تنفر از باطل، نفرت از باطل، یہ اس سے بھی مشکل تر ہے۔ دنیا میں لوگ ایسے گزرے ہیں کہ یعنی باطل کو حق اور حق کو باطل کہنے والے گزرے ہیں، اور حق و باطل کو تشخیص دینے کے لیے، امتیاز کرنے کے لیے عقل کی طاقت اللہ نے عطا فرمائی ہے۔ عقل کی طاقت اس وقت تک آپ کے لیے یہ برہان کا کام کر سکتی ہے کہ جب تک ہوائے نفس کے گرفت میں نہ آ جائے، لیکن جب ہوائے نفس اور خواہشات نفسانی کے دلدل میں پیر عقل، پائے عقل پھنس جانے کے بعد اور شہوات و شبہات کے بادل میں گر جانے کے بعد پھر یہ تشخیص دینا مشکل ہو جاتا ہے، اور ایسا ہوا ہے، تاریخ اسلام کے آغاز میں ہوا ہے۔ پیغمبر اسلام علیہ السلام نے کھل کے اعلاناً کہا، علی و مال حق والحق و مع علی، حق علی کے ساتھ ہے اور علی حق کے ساتھ ہے۔ قرآن مجید نے فرمایا فماذا بعد الحق الا الضلال، اور یعنی حق کے بعد باقی دوسرے سائڈ پر گمراہی اور ضلالت ہی باقی رہتی ہے۔ اس کے باوجود بھی لوگ حق کو تشخیص نہ دے سکے۔ راہ حق، اہل حق، پیشوائی حق، عقیدہ بر حق، منزل حق، ان کو تشخیص دینے میں لوگوں کو بڑی مشکل پیش آئی، بلکہ باطل کو حق اور حق کو باطل کہنے لگے۔ بہت مشہور عالم اسلام کے بڑے بڑے مصنفین جن کا نام ابھی معروف ہے، یعنی مولا کائنات کے مقابل میں آنے والے یقیناً باطل ہیں، اور ان کی ترجیحی صفات بیان کی جا رہی ہیں امام برحق کے مقابلے میں۔ انسان اتنا اندھا ہوا ہے، وہ کہا گیا، اس لیے کہ اس سے پہلے جو ڈگریاں آمنو اور تتقو، ایمان اور تقوی، یہ نہ ہو تو اس کے بعد جو فوائد ہیں یہ تشخیص دینے والی طاقت انسان کے اندر سے ختم ہو جاتی ہے۔ وہ نور بصیرت ہے، یعنی ایک شفافیت ہے ضمیر کے اندر، انسان کی ضمیر ہے یہ جو فیصلہ کرتی ہے کہ یہ حق ہے یا باطل ہے، اور ہے بہت مشکل کام۔ یہاں پر قربانی دینی پڑتی ہے، خواہشات نفسانی کو دفنانا پڑتا ہے، اپنے عزیز ترین بھائی کو بیت المال کی تاریکی میں اس کا ہاتھ جلانا پڑتا ہے، دنیا کی ملامتیں سننی پڑتی ہیں۔ امام خمینی علیہ الرحمہ نے فرمایا، انقلاب برپا کر کے جب قوم تشریف لائے پورا شہر امٹ پڑا ان کے استقبال کے لیے، اور کسی گھر کے بڑے گھر کے چھت پر اونچائی پر اہل استقبال کے نظارت کے لیے جب نکلے، روح مانی خمینی، بت شکانی خمینی کہنے لگے، تو امام خمینی نے شہید مطہری سے کہا کہ یاد رکھیے، اگر یہ سارا مجمع اور یہ سارا لوگ اگر میرے خلاف اگر نعرے لگائیں اور میری مذمت کریں، میں ایک لمحے کے قدم کے لیے بھی یعنی اپنے ہدف سے پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ اس کو کہتے ہیں تشخیص حق، اس کو کہتے ہیں نور بصیرت، اس کو کہتے ہیں لا یخافون لومۃ لائم، کہ راہ الہی میں ملامت کرنے والوں کی ملامت سے نہ ڈرنا۔ یہ یعنی اگر کسی کے پاس یہ توفیق نہ ہو تو سب سے پہلی دعا جو بارگاہ الہی میں خاص کر ان ایام میں جو مانگنی چاہیے وہ یہی ہے، یہ توفیق ہے کہ اللہ کسی کو یہ ضمیر شفاف، عقل یعنی کامل عطا کرے کہ وہ تشخیص دے سکے، ورنہ تو قیامت کے دن جب جائے گا انسان، دنیا میں اہل حق کے ساتھ دینا ممکن تھا، اس کے باوجود بھی اگر اہل باطل کی ترویج کرتا رہا ہے تو ان کا حشر بھی انہی کے ساتھ ہی ہوگا۔ تقویٰ کا دوسرا فائدہ اسی آیت کے اندر وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ، اور تمہارے سیئات کو محو کرے گا اللہ تعالیٰ اپنی طاقت سے، گناہوں کو مٹا دے گا۔ یکفر، تو یہاں کفارہ جو کہا جاتا ہے کہ یعنی اس گناہ کا اتنا کفارہ ہے، ہمارا رمضان توڑنے کا یہ کفارہ ہے، احرام میں شکار کرنے کا یہ کفارہ کیا ہوتا ہے؟ کفارہ کے معنی ہے چھپانا، کسی چیز کے پردے میں کسی دوسری چیز کو مخفی رکھنا، چھپانے کو کفارہ کہا جاتا ہے۔ جیسے کاشکان اور کاشکار، کھیتی باڑی میں کام کرنے والے، کاشکار کو عربی میں
یعنی کافر کہا جاتا ہے، کفار اس کی جمع چھپانے والے، چونکہ وہ اس میں پردے میں، خاک کے پردے میں بیج کو چھپا دیتا ہے۔ یہ کفارہ اس لیے کفارہ کہا جاتا ہے کہ مثلا فرض کریں کہ ماہ رمضان میں ایک دن اگر جان بوجھ کے کوئی روزہ توڑ دے، روزہ کھائے، تو 60 دن اسے روزہ رکھنا پڑے گا، یا 60 مسکین کو کھانا کھلانا پڑے گا، یا غلام آزاد کرنا پڑے گا۔ تو اس صورت میں یعنی 60 دن روزہ رکھنے کا ثواب اتنا زیادہ ہوگا، مل کے مشکل سے ماہ رمضان میں ایک دن کے روزے کا کفارہ ہو جائے گا، کفارہ۔ لہٰذا یعنی باب کفارہ بہت بڑی وسیع کتاب ہے، جس کے اندر بہت ساری اہم روایات یعنی بھی ہیں کہ کون سا عمل کس گناہ کے لیے کفارہ ہے۔ جیسے کہا جاتا ہے کہ مثلا اگر کسی کو بخار ہو، کوئی بیماری ہو، ایک رات کا بخار گناہوں کا کفارہ ہے۔ علم کس کا کفارہ ہے؟ استغفار کس عمل کا کفارہ؟ اسی طرح تو یہاں یکفر سیئاتکم، یعنی اللہ مٹائے گا تمہارے سیئات کو۔ امام سجاد علیہ السلام دعا نمبر 16 صحیفہ کاملہ میں ایک فکر دیتے ہیں کہ اے میرے پروردگار، اگر میں رو رو کے اپنی مثلا یعنی اتنا روؤں کہ میری آنکھیں سرخ ہو جائیں، اور اتنا رکوع کروں کہ کمر جھک جائے، اتنا قیام کروں کہ میرے قدم سوکھ جائیں، اور میں دنیا کی یہ ساری خاک کھا لوں، اس کے باوجود بھی میں ایک گناہ بخشوا نہیں سکتا ہوں۔ یہ انسان اتنا عاجز ہے اور اللہ اتنا عظیم ہے کہ اللہ اگر نہ چاہے تو بندہ اپنا گناہ نہیں بخشوا سکتا ہے، لیکن رب ذوالجلال فرماتے یکفر عنکم سیئاتکم ویغفر لکم، اور غفران اس سے بھی زیادہ بڑا ہے، یعنی غفران بخشنا سارے گناہوں کو۔ جس کے گناہ بخشے جاتے ہیں وہ عظیم آدمی ہوتا ہے اور خوش نصیب ہوتا ہے، اس کے لیے پھر جیسے یہ ماہ رمضان بھی ہے، یعنی استغفار بہت ہی مفید چیز ہے گناہوں کی بخشش کے لیے۔ واللہ ذو الفضل العظیم، اللہ فضل یعنی بہت فضل دینے والا ہے۔ عزیزان من، یہ جو جملہ ہے واللہ ذو الفضل العظیم، یہ یوں سمجھ لیجئے اللہ کی رحمت کا ایک سمندر ہے، ایک رحمت الہی کا ایک عظیم پہاڑ ہے۔ یہ رحمت کی وہ وادی ہے جو آغوش رحمت جو مشہور ہے، یہ ہے جو مومن کی طرف پھیلایا گیا ہے، اس میں ہر کسی کو اللہ نے دعوت دی ہے۔ بات کر رہے تھے ہم لوگ کہ یعنی فراست عقل، مومن کی عقل و فراست، یعنی واقعی جس کے اندر ایمان ہو وہ تشخیص، یعنی راہ حق اور راہ باطل میں، قول حق اور قول باطل میں، فکر حق اور فکر باطل میں تشخیص دینے کی طاقت اس میں زیادہ ہوتی ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ المؤمن کیس و عاقل، اگر مومن یعنی کیس یعنی ہوشیار بھی ہے اور عاقل بھی ہے۔ اصول کافی میں پیغمبر اسلام علیہ السلام سے منسوب ہے کہ مومن کی 100 سے زیادہ صفات بتائی گئی ہیں۔ نہج البلاغہ میں صفات متقین وہ الگ ہیں، امیر المومنین نے فرمائے، لیکن نہج البلاغہ کے علاوہ اصول کافی میں 103 تقریباً کوئی صفات مومن کی بتائی گئی ہیں۔ ان میں سب سے پہلی جو صفت بتائی ہے وہ کہ جولان الفکر، مومن کی دماغ جو ہے اس کی عقل منجمد نہیں ہے، جمود اور برف لگا ہوا نہیں ہے، بلکہ حرکت میں ہے، ہمیشہ ریڈار کی طرح عالم حالات کا سوچتا ہے، لوگوں کے باتوں پر تجزیہ کرتا ہے، حالات کو دیکھ کر نتیجہ نکالتا ہے، دشمن کی سوچ کو سمجھتا ہے، اس کی توڑ کو سمجھتا ہے، دوستوں کی رہنمائی بھی کرتا ہے۔ اور ساتھ میں فرمایا کہ اتقوا فراست المؤمن فإن اللہ ينظر بنور اللہ فإنہ ينظر بنور اللہ۔ اتقوا، دوبارہ عرض کرتا ہوں حدیث کو، اور بہت ہی نچوڑ حدیث ہے یہ کہ اتقوا فراست المؤمن فإنہ ينظر بنور اللہ، کہ فراست مومن سے بچو، مومن کی ہوشیاری اور زیرکی سے، کہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ بہت بڑی بات ہے، کتنی یعنی اللہ نے اسے نور کی طاقت عطا کی ہے کہ ہر چیز نور کی نگاہوں سے دیکھتا ہے۔ اور یہ ایک اور حدیث میں ہے، مفصل حدیث میں، اس میں کہ اگر وہ مومن جو انہ یتقرب الی العبد بالنافل واذا تقرب الی، میرا بندہ میری طرف نوافل کے ذریعے قریب ہوتا ہے، جب میرے قریب ہوتا ہے تو فاحببتہ، میرا محبوب بن جاتا ہے، فاذا احببتہ، جب میرا محبوب بن جائے تو فکنت سمعہ الذی یسمع بہ، میری سمعہ الذی، میں اس کی سماعت بن جاتا ہوں، میری سماعت سے سنتا ہے، وبصرہ الذی یبصر بی ویدہ الذی یبطش بی، میں اس کے اعضاء و جوارح بن جاتا ہوں۔ گویا یہ نور الہی ہے،
اور یہ شرط یہ ہے کہ انسان کے اندر یہ الہی صفات کے آنے کے لیے شرط ایمان اور شرط تقوی کا مومن کے اندر ہونا ضروری ہے۔ اور ساتھ میں وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ، یہ دوسری خصوصیت، یعنی اس آیت کے اندر تین خصوصیات بتائی گئی ہیں کہ مومن کو یہ میسر آئیں گی۔ سب سے پہلے حق و باطل کو تشخیص دینے کے لیے ضمیر کے اندر اور عقل کے اندر وہ شفافیت، وہ طاقت جو ہر کسی کو میسر نہیں۔ دوسرا سیئات کو محو کرنا، اور تیسرا بڑے گناہوں کو بخش دینا۔ یہ اس طرح ہوگا کہ پہلے یہ کہ یا تو جو عقل والا مومن ہوتا ہے پہلے گناہ کی طرف نہیں جائے گا، کہ وہ گناہ کو گناہ سمجھے گا اور ثواب کو ثواب سمجھے گا، ایک کہ اس سمجھ کی وجہ سے وہ گناہ کی طرف نہیں جائے گا۔ اگر حتیٰ ایمان میں زیادہ اگر اللہ نے اسے طاقت عطا کی ہو تو یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ بلکہ گناہ سے نفرت بھی ہوگی اس کی، وہ اللہ سے یہی وہ دعا بھی کرتا ہوگا۔ اور دوسری صفت جو بیان کی گئی یہ یعنی محو گناہ کا اور استغفار۔ ایک حدیث میں عرض ہوا ہے کہ تقوی کے بارے میں، یاد رکھیے کہ فَإِنَّ التَّقْوَى اللَّهِ مِفْتَاحُ سِدَادٍ، تقوی یہ الہی ہدایت کی کلید ہے، ہدایت کی چابی ہے، پرہیزگاری ہدایت کی چابی ہے۔ کتنا خوش نصیب ہوگا جس کو ہدایت کی چابی اللہ نے عطا کی ہو۔ وَذَخِيرَةُ مَعَادٍ، آخرت کا ذخیرہ ہے، اس لیے کہ روایات میں بھی اور آیات الہی میں متعدد جگہ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ، بات ختم ہو گئی کہ قیامت جو ہے متقین کے لیے۔ دوسرا فائدہ تقوی کا وَإِتْقُ مِنْ كُلِّ مَلَكَةٍ، ہر قسم کی غلامی سے آزادی ہے۔ لا الہ الا اللہ۔ یہاں غلامی کہنے سے قدیم زمانے میں کوئی انسان کسی دوسرے کا غلام ہوا کرتا تھا، اس کی مرضی ہوتی تھی اسے فروخت کر دے، اسے یعنی اس سے خدمت لے لے وغیرہ، لیکن وہ غلامی آسان ہے، اس سے آزاد ہونا جلدی آسان ہے۔ لیکن شیطان کی غلامی، طاقتور کی غلامی، طاغوت کی غلامی، نفس کی غلامی، حب دنیا کی غلامی، یہ غلامیاں ایسی ہیں انسان اس سے جلدی آزاد نہیں ہوتا۔ علامہ اقبال نے ایک فارسی شعر میں کمال کا قول دیا ہے کہ فرمایا کہ شیخ ما از برہمن کافر ترست، زانکی اورا سومنات اندر سرست۔ شیخ نے ہمارا لیڈر، پیشوا، سربراہ جو بھی ہے برہمن سے بھی گیا گزرا ہے، زانکی اورا سومنات اندر سرست، اس لیے کہ ہندوؤں کا جو سومنات ہے وہ ہاتھ کا بنا ہوا ہے کہ ایک کلہاڑی لگانے سے وہ ٹوٹ جائے گا، لیکن میں جو انانیت ہے کہ ہر کوئی اپنی بڑائی اور تکبر کی طرف توجہ کرے، تو گویا یہ اس بت سے خطرناک ہے، یہ ٹوٹتا آسانی سے نہیں ہے۔ فرمایا تقوی اس قسم کی غلامیوں سے انسان کو نجات دیتا۔ وَنَجَاتُ مِنْ كُلِّ ہلاکہ، ہر قسم کی ہلاکت سے۔ ہلاکت جسمانی مراد نہیں ہے، ہلاکت عقیدتی، ہلاکت غیرت، ہلاکت محبت، تباہی مچنا، جیسا کہ سورہ قرآن مجید میں ہے کہ ان الملوک اذا دخلوا قریۃ افسدوها وجعلوا اعزۃ اہلها اذلہ، کہ یہ بادشاہ، یہ طاغوت وغیرہ اگر کہیں داخل ہوتے ہیں کسی شہر میں تو وہاں پر تباہی مچا کے چھوڑ دیتے ہیں اور عزت والوں کو ذلیل و خوار کر کے رکھ دیتے ہیں۔ فرمایا تقوی اگر ہو تو اہل تقوی ایسی جگہوں پر بھی نجات یافتہ ہوں گے۔ بِهَا يَنْجَحُ الطالب، اگر انسان یعنی تقوی کے ذریعے اپنے مقصود تک بھی پہنچ سکتا ہے۔ يَنْجُ الْحَارِب، جو بھاگ گیا ہے وہ نجات پائے گا۔ وَتَنَالُ الرَّغَائِب، جو انسان کے بڑی مقاصد ہیں، مطلوب چیزیں ہیں، ان تک انسان آسانی سے پہنچ جائے گا۔ عزیزان من، یہ وہ فکر ہے، یہ وہ مرتبہ ہے جو انسان کو انہی آیات نے عطا کیا ہے۔ اس کے علاوہ اسی تقوی ہی کے ذریعے کے بارے میں سورہ طلاق کے اندر طلاق کی کچھ حکمتیں اور احکام بتانے کے بعد فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، کہ اگر کوئی پرہیزگار ہو تو اللہ اسے بن گلی میں نہیں پھنسائے گا۔ یعنی کبھی مشکلات انسان کی زندگی میں آتی ہیں، بڑے لوگوں کی زندگی میں مشکلات آتی ہیں، یعنی اللہ والوں کی زندگی میں مشکلات آتی ہیں، بہت پریشان کن انسان کو یعنی متزلزل کرنے والی پریشانیاں آتی ہیں، لیکن اہل تقوی کبھی یعنی وہاں پریشان نہیں ہوتے ہیں، پھنس نہیں جاتے ہیں۔ اللہ ان کے لیے راستہ بتا دیتا ہے، راستہ کھول دیتا ہے۔ اور جس میں داستان انبیاء کرام کی داستانیں کہ بن گلی میں پھنس نہ جانا اور آزادی سے ان کے لیے راستہ آسانی سے کھل جانا، یہ ان کی نشانیاں بہت ساری مثالیں میں گزشتہ نشستوں میں انبیاء کا
حضرت یوسف ہو، حضرت ابراہیم ہو، حضرت موسیٰ ہو، پیغمبر اسلام ہو، امیر المومنین و سید الشہداء علیہ السلام کی سیرت سے ان کی مثالیں آپ کی خدمت میں عرض کر چکا ہوں۔ اور اس سے بھی اہم ایک فائدہ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور ایسے راستوں سے، ایسے ذرائع سے اور ایسے اسباب سے اسے روزی دیتا ہے کہ انسان نے سوچا بھی نہ ہو۔ یہ بہت بڑی بات ہے کہ انسان فوراً محسوس ذرائع کے اندر اپنی روزی دیکھتا ہے۔ کھیتوں میں دیکھے گا یار، اگر ہاں مثلا فصل اچھی لگی ہو تو کہے گا کہ ہاں اس سال میری روزی روٹی اچھی ہوگی، نوکری اچھی ملی تو کہیں گے کہ ہاں اچھی بات ہے، اگر کارخانے میں پروڈکشن زیادہ ہو، دکان اگر اچھی چلتی ہو تو کہیں گے کہ ہاں روزی اچھی۔ یہ محسوس ذرائع ہیں، یہ بھی اللہ کے دیے ہوئے ہیں، لیکن فرماتے ہیں من حیث لا یحتسب، انسان سوچ بھی نہیں سکتا ہے اس ذریعے سے۔ خود آپ کی زندگی میں، خود مجھے بھی اس قسم کے تجربات بہت ہیں، اور آپ کی زندگی میں اس قسم کے تجربات ہو چکی ہوں گی کہ شاید کہیں آپ کی دعا قبول ہوئی ہوگی، شاید ماں کی دعا قبول ہو، شاید باپ کی دعا قبول ہو، شاید کسی غریب کی دعا قبول ہو، شاید کسی یتیم کی دعائیں قبول ہو، شاید کسی مسکین نے آپ کے لیے ہاتھ اٹھا کے درد دل سے گرتے ہوئے آنسو کے ساتھ، ٹوٹے ہوئے دل کے ساتھ، فریاد کے ساتھ آپ کے حق میں دعا کی ہو۔ یہ دعائیں انسان کو جب نصیب میں آتی ہیں تو راستہ ہی راستہ کھل جاتا ہے، کوئی پریشانی نہیں ہوتی ہے۔ وَمِن يَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، انسان یہ سمجھتا ہے کہ دروازہ بند ہے، اب مہنگائی ہو گئی یار کیا کھائیں، یار مثلا تنخواہ کم ہو گئی کیا کھائیں، اس سال فصلیں اچھی نہیں ہوئی ہیں کیا کھائیں، اس سال کاروبار بند ہو گیا، جیسا موجودہ حالات میں یہ کورونا کی وجہ سے یہ جو پریشانیاں انسانوں کو ہیں کہ یار ہم تو مر گئے، یار ہم افطار میں کیا کریں، ہم بچوں کو کیا کھلائیں۔ وہی رب ذوالجلال ہے جس نے آپ کو یہ جان عطا کی ہے، یہ عزت عطا کی ہے، یہ اولاد جس نے عطا کی ہے، یہ سانس جس نے عطا کیا ہے، وہی اللہ رازق بھی ہے، خیر الرازقین ہے، وہ عطا کرنے پہ قادر ہے۔ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، انسان چونکہ متوجہ نہیں ہے اس کی طرف، متوکل نہیں ہے اللہ کے اوپر، جب نہیں ہے تو نہ شاکر ہے نہ صابر ہے، بہت ساری مشکلات انسان اپنے لیے خرید لاتا ہے۔ تو میں اس میں اور بھی باتیں ہیں لیکن اگلی آیت کی طرف آپ کو لے جانا چاہتا ہوں۔ آیت نمبر 30 ہے اور بہت ہی تاریخ انسانیت اور تاریخ اسلام کے عظیم ترین ایک رخ کی طرف، حالت کی طرف ہمارے ذہن کو موڑنا چاہتا ہے کہ وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يَخْرُجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، کہ یہ لوگ کفار جو ہے تیرے خلاف، یہ خطاب پیغمبر اسلام علیہ السلام سے ہے کہ یہ کفار و مشرکین تیرے خلاف تدبیر سوچ رہے ہیں، اور تدبیر کے نتیجے میں انہوں نے یہ کیا آپ کے ساتھ سلوک کرنا ہے۔ پہلا یہ کہ لیثبتوک، یہ سوچ رہے ہیں کہ جمع ہو کے یہ تدبیر کر رہے ہیں کہ تجھے اپنے قید میں رکھیں، بند رکھیں، او یقتلوک، آپ کو یا قتل کر دیں، شہید کر دیں، او یخرجوک، یا شہر سے نکال دیں، وَيَمْكُرُونَ، اور حیلہ سازیوں میں لگے ہوئے ہیں، وَيَمْكُرُ اللَّهُ، اور اللہ اپنی تدبیر میں لگا ہوا ہے، وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، اور اللہ کی تدبیر سب سے بالا اور بلند ہے۔ عزیزان من، یہ ہجرت پیغمبر اسلام علیہ السلام کا سراغاز ہے کہ، اور اس کے اسباب اور علل کا یہاں پر ذکر ہے۔ پیغمبر اسلام علیہ السلام کا ہجرت کرنا مکہ معظمہ سے مدینہ منورہ کی طرف، اور مولا کائنات کو اپنے بستر پہ سلا کے یہاں سے ہجرت کرنا، اور دعا پڑھ کر کنکرے اٹھا کر کفار مشرکین جو پیغمبر اسلام علیہ السلام کے گھر کے اطراف میں حلقہ زن تھے اور طاق میں تھے، سب کے آنکھوں پر اللہ نے پٹی باندھی ان دعاؤں کی وجہ سے، ان کنکروں کی وجہ سے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی انتظام کیا اور پہلے اپنے حبیب کو یہ سارا بتا دیا کہ ان تین کاموں میں سے انہوں نے ایک کرنا ہے، یا قتل کریں گے، اور یا قید کریں گے، یا شہر سے نکال دیں گے۔ واللہ خیر الماکرین، یہ جو بھی کریں گے بہترین تدبیر اللہ کی ہے۔ واقعاً رب ذوالجلال نے اپنے حبیب کو اور اس انداز سے نجات دی ان اغیار کے شر سے، ان دشمنوں کے شر سے۔ آج بھی عقل انسان دنگ رہ جاتا ہے، واقعاً جس کے ساتھ اللہ ہو، واقعاً اللہ اسی کے ساتھ ہوتا ہے۔ اور غار سور میں گئے، حالانکہ بہت سارے لوگ وہاں گئے
اور دیکھا کہ یہاں تک آئے ہیں اور یہاں سے اندر اس کے آثار نہیں ملتے ہیں، مکڑی نے جال بچھا دیا، کبوتر نے انڈے دیے، اللہ نے کہلوا دیا۔ یہی تو تقیہ کہا جاتا ہے، یہی تقیہ ہے۔ اندر اپنے حبیب کو چھپایا اور لوگوں کو ایسے حالات ان کے سامنے پیش کیے، انہیں یقین ہو گیا کہ اندر نہیں ہے۔ مکڑی کا جال بچھانا یہ بتانا ہے کہ اندر نہیں، اگر ہوتے تو یہ جال کیسے بچھ جاتا۔ کبوتر کے انڈے دینا، کیا کبوتر انسان کو دیکھ کے دور سے ہی نکل جاتا ہے۔ اور وہاں سے ایسے یعنی وہ کھوج لگانے والے کھوجی تھے، قدموں کے نشان دیکھ کر نہ فقط اس آدمی کو بتاتے تھے کہ یہ کہاں گیا ہے، بلکہ کس کس قبیلے سے اس کا تعلق ہے، کس خاندان سے اتنی مہارت تھی، وہ گئے تھے، سب کے سب مان پڑ گئے۔ یہ نصرت الہی ہے، یہ عظمت الہی ہے۔ من کان للہ کان اللہ لہ، اللہ جس کے ساتھ ہو، جو اللہ کے ساتھ ہوتا ہے اللہ اسی کے ساتھ ہوتا ہے۔ تو آج کی یہ دنیا، یہ طاغوت، یہ ظالم، یہ متکبرین، یہ جتنے بھی دنیا کے اندر موجود ہیں اسلام اور مسلمین کے خلاف جو سازشیں کر رہے ہیں، یہ اسی آیت کی روشنی میں انشاءاللہ ان کی ساری سازشیں مان پڑ جائیں گی۔ نام اسلام کا رہے گا اور اللہ کا رہے گا، ایک نام جلی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔